ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے, اس پہلو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لالچ اور دھمکی صرف محمدی بیگم کے والد تک محدود رہی یا کسی اور کو بھی انوالو کیا گیا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ لگانے جا رہی ہوں, اور یہ ہے مرزا قادیانی صاحب کی مکتوبات کی جلد نمبر 2 کا مکتوب نمبر 75, جو کہ حکیم نور الدین صاحب کو لکھا گیا. یہ ایک خط ہے, لکھا تو حکیم نور الدین صاحب کو گیا ہے, لیکن اس میں میسج کسی اور کے لیے ہے. اچھا جی, اس کو تھوڑا سا زوم کر کے پڑھ لیتے ہیں. یہ جی اس کا آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلام دعا کر کے اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, ان کے اخلاص کا ذکر کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے یہ یہاں تک آ گئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو پورے طور پہ آرام اور صحت عطا فرمائے, اگر رخصت مل سکے تو تشریف لاویں. یہاں تک تو چل رہی ہے جی ان کی پرسنل آپس میں گفتگو. آگے آپ وہ کیا کر رہے ہیں, محمد بیگ, آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے منہ سے سنا یہ نام, جہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مرزا احمد بیگ اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام پر حبا کروانا چاہ رہے تھے اس جائیداد کو. تو یہ محمد بیگ جو ہے یہ کون ہے؟ احمد بیگ کا بیٹا اور محمدی بیگم کا بھائی ہے. اور یہ حکیم نور الدین صاحب کے پاس ان کے حوالے سے کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس بچے کا علاج چل رہا تھا حکیم نور الدین صاحب کے پاس, اور علاج کے دوران وہ بار بار وہاں سے ہی مرزا قادیانی کو خط لکھتا تھا کہ آپ ہمارے بڑے بھی ہیں, آپ ہمارے واقف بھی ہیں, اور حکیم نور الدین جو ہیں یہ آپ کے بڑے مرید ہیں, تو آپ ان کے ذریعے مجھے پولیس کی نوکری لکھ دلوا دو. تو مرزا غلام قادیانی صاحب نے سوچا موقع اچھا ہے, کیوں نہ کیش کریں. اب وہ حکیم نور الدین سے کہہ رہے ہیں کہ محمد بیگ لڑکا جو آپ کے پاس ہے, عام کرم کو معلوم ہوگا کہ اس کا والد مرزا احمد بیگ بوجہ اپنی بے سمجھی اور حجاب کے اس عاجز سے سخت عداوت اور کینہ رکھتا ہے, اور ایسا ہی اس کی والدہ بھی. ظاہر ہے جی, آپ اٹھ کے ان کی بچی کا رشتہ مانگ رہے ہیں, چھوٹی سی بچی کا آپ نام خراب کر رہے ہیں, تو وہ ماں باپ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ پیار محبت رکھیں گے. چونکہ خدا نے بوجہ اپنے باعث مسالے کے اس لڑکے کی ہمشیرہ کی نسبت وہ الہام ظاہر فرمایا تھا جو بذریعہ اشتہارات شائع ہو چکا ہے, اس وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں حد سے زیادہ جوش مخالفت ہے, اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ عمل جس کی نسبت مجھے اس شخص کی ہمشیرہ کی نسبت اطلاع دی گئی ہے کیوں کر اور کس طرح سے وقوع میں آئے. اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نرمی کارگر نہیں ہوگی, یعنی نرمی سے یہ لوگ نہیں ماننے کے, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے بقول مرزا قادیانی کے. اچھا جی, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں, لیکن تاہم کچھ مذائقہ نہیں کہ ان لوگوں کی سختی کے عوض میں نرمی اختیار کر کے ادفع باللتی ہی احسن کا ثواب حاصل کیا جائے. اس لڑکے محمد بیگ کے کتنے خط اس مضمون کے پہنچے کہ مولوی صاحب پولیس کے محکمے میں مجھ کو نوکر کرا دیں, آپ براہ مہربانی اس کو بلا کر نرمی سے سمجھاویں کہ تیری نسبت انہوں نے بہت کچھ سفارش لکھی ہے. یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نور الدین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بچے کو بلا کر کہیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے تیری نسبت بہت زیادہ سفارش لکھی ہے, اور تیرے لیے جہاں تک گنجائش اور مناسب وقت کچھ فرق نہ ہوگا. غرض عام مکرم میری طرف سے اس کے ذہن نشین کر دیں کہ وہ تیری نسبت بہت تاکید کرتے ہیں, اور اگر محمد بیگ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو ساتھ لے آئیں. اب کیا مقصد ہے یہ ساری بات کرنے کا؟ کہ کسی طرح اس بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تمہارے لیے بہت زیادہ سفارش کر رہے ہیں, یعنی کہ ایک پٹی پڑھا رہے ہیں حکیم نور الدین کو, اور وہ پٹی کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تاکہ وہ آگے سے انٹرن محمد بیگ کو پٹی پڑھائے, اس کی برین واشنگ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو بہت سنسیئر ہے تمہارے ساتھ, اور کوئی خاص وقت مناسب وقت ہوگا جب تمہارے لیے کام بھی ہو جائے گا. اب وہ مناسب وقت سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال ہے سامعین و ناظرین کرام کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس بچے کی برین واشنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ تو تمہارے میرے خلاف ہیں, لیکن تم کوئی سٹیپ لو تو شاید مناسب وقت آئے, اور پھر اس مناسب وقت میں تمہاری نوکری کا بھی کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا اس کا ایک اور پہلو. اب اس خط سے آپ کو پتا کیا
چل گیا کہ اس کو بھی یعنی اس بچے کو بھی بیسیکلی یہ لوگ بخش نہیں رہے اور اس کو ملازمت کا لالچ دے رہے ہیں, جھانسا دے رہے ہیں کہ وہ مناسب وقت کون سا ہوگا جب ظاہر ہے کہ کسی طرح وہ کنونس کرے اپنے پیرنٹس کو, اپنی سسٹر کو, اور کسی طرح مرزا قادیانی سے محمدی بیگم کا نکاح ہو جائے تو پھر ملازمت کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا پہلے تم کیا کرو, پہلے تم نکاح کی تیاری کرو. اچھا, اس کے علاوہ بھی مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے جو نکاح کی کوشش کی اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک فیملی گیم تھی, تو اس نے اپنی فیملی کے مختلف لوگوں کو, رشتہ داروں کو خطوط لکھے اور ان خطوط میں بھی بیش بہا دھمکیاں بھی تھی اور بہت سی لالچیں بھی تھی. اچھا جی, 20 فروری 1888 کو ایک خط لکھا تھا مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیگ کو. اب میں اس خط کا پہلے اسکین شیئر کر دیتی ہوں, پھر آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتی ہوں. ڈیٹ یاد رکھیے گا 1888 20th Feb. ابھی ابھی مراقبے سے فارغ ہوا تھا تو کچھ غنودگی سی ہوئی اور خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ احمد بیگ کو مطلع کر دے کہ وہ بڑی لڑکی کا رشتہ منظور کرے. یہ پھر اللہ کی طرف سے یعنی ایک طرح سے اللہ کا ڈر لگانے کی کوشش. ایک اور حکم ہو گیا کہ وہ لڑکی کا رشتہ منظور کرے. یہ اس کے حق میں ہماری جانب سے خیر و برکت ہوگا اور ہمارے انعام و اکرام بارش کی طرح اس پہ نازل ہوں گی اور تنگی اور سختی اس سے دور کر دی جائے گی. اچھا, آگے پھر وہی دھمکی شروع ہو گئی, یعنی پروز اینڈ کونس دونوں بتا دیتا ہے مرزا قادیانی صاحب کا خط. کرو گے تو یہ فائدے ملیں گے, نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا, اور اگر انحراف کیا تو مورد عذاب ہوگا اور ہمارے قہر سے نہ بچ سکے گا. یعنی اب یہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ نکاح کر دو گے تو تم پہ رحمتیں نازل ہوں گی, تم پہ برکتیں ہوں گی, انعام و اکرام بارش کی طرح ہوں گے اور تنگی اور سختی دور ہو جائے گی, اور اگر انحراف کیا تو پھر عذاب ہوگا, قہر نازل ہوگا. میں نے اس کا حکم پہنچا دیا تاکہ اس کے رحم و کرم سے حصہ پاؤ اور اس کی بیش بہا نعمتوں کے خزانے تم پہ کھولے جائیں. اور میں اپنی طرف سے تو صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہمیشہ ادب و لحاظ ہی ملحوظ رکھتا ہوں. اور آپ کو یہ لائن بہت اہم ہے جی, اور آپ کو ایک دیندار اور ایماندار بزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کے حکم کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں, اور حبہ نامہ جب لکھو حاضر ہو کر دستخط کر جاؤں, اور اس کے علاوہ میری املا خدا کی اور آپ ہی کی ہے. اب آپ ذرا ناظرین و سامعین کرام الفاظ پہ غور فرمائیے. خط لکھنے والے کا اپنا عہدہ کیا ہے, وہ مامور من اللہ ہے, وہ اللہ کا نبی ہے, وہ اللہ کی طرف سے امام مہدی بنا کے بھیجا جا رہا ہے, اور ایسا امام ایک اس شخص کو جس کے متعلق وہ خود جا بجا کتابوں میں لکھتا ہے کہ یہ بے دین لوگ ہیں, ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ایسے شخص کو دیندار, ایماندار, بزرگ تصور کر رہے ہیں اور ایسے بے دین شخص کے حکم کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ جناب حبہ نامہ لکھ کے رکھو اور میں آ کر خود حاضر ہو کر دستخط کروں, اور پھر میری املاک یعنی جو میری پراپرٹی ہے وہ بھی تو آپ ہی کی ہے, یعنی وہ حبہ نامہ صرف وہ جائیداد تک نہ آپ رک کے رہے گا, میں باقی کی پراپرٹی بھی آپ کو دینے کو تیار ہوں. اور پھر میں نے عزیز محمد بیگ کے لیے پولیس میں بھرتی کرانے کی اور عہدہ دلانے کی بھی خاص کوشش اور سفارش کر لی ہے تاکہ وہ کام میں لگ جاوے, اور اس کا رشتہ میں نے ایک بہت امیر آدمی جو میرے عقیدت مندوں میں ہے تقریباً کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے, ایک شخص کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے, ساری پراپرٹی مل جائے, اس کے بیٹے کا رشتہ ایک بہت امیر آدمی کے گھر میں ہو جائے, اس کے بیٹے کی جاب ایک اچھی سی لگ جائے, اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت بھی نازل ہو, اس سے بڑی لالچ اور کیا ہو سکتی ہے. دنیا میں ہمارے بڑے بڑے سہارے ہماری اولاد ہے نا, اور اولاد کے لیے ہی اگر تمام وسائل اور ذرائع ملنا شروع ہو جائیں تو انسان کوشش کرتا ہے کہ فوراً اگلے کی بات سنے, مانے, قبول کرے اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوار لے. تو یہ ایک طرح سے جو خط لکھا جا رہا ہے احمد بیگ صاحب کو, ان کے بچوں کے مستقبل کی بہترین ضمانت دی جا رہی ہے, اور ساتھ ایک لائن میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ساری باتیں تو ہیں
لیکن اگر تم پھر گئے تو پھر عذاب بھی ہوگا اور قہر بھی نازل ہوگا۔ اچھا، اس خط کے بعد ایک اور خط لکھا مرزا غلام قادیانی صاحب نے، میں اس کا بھی سکین یہاں پر لگا دیتی ہوں۔ اور یہ جو خط ہے بیسیکلی یہ آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ 573 574 ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری عبارت جو ہے وہ تقریباً عربی میں ہے، تو اس کے اردو ترجمے سے میں عربک اور اردو نریشن دونوں سائیڈ بائی سائیڈ لگاتی ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا 10واں حوالہ ہوگا۔ آج کا لیکچر خاصا لمبا ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ ناظرین و سامعین کرام دلچسپی سے اس کو سنیں گے، اور احمدی بہن بھائی اگر سن رہے ہوں گے تو امید ہے کہ ان کو بہت سی باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ آج یہ جو محمدی بیگم والی پیشن گوئی ہے، اس میں کون کون سے لیکوناز ہیں اور ان کے کلٹ کے لوگ ان کو کس کس طرح سے ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کھلے دل سے تعصب کے بغیر سنیں گے تو ان کو انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ضرور نصیب۔ اچھا جی، اب یہ صفحہ ہے 246 247 اور 248، 3 صفحے ہیں جن کا میں نے یہاں سکین لیا، اور ان کا سکین کیوں لگایا گیا ہے یہ ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس سے اوپر کی عبارت ابھی میں آپ کو سنا چکی ہوں پہلے حوالے کے اندر کہ یہ اللہ کی طرف سے قضا ہے، لکھا جا چکا ہے، جس پہ پھر وہ تیوری چڑھا کے چلے گئے۔ اچھا جی، یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اب ان کی عبارت شروع ہوئی۔ اب وہ کیا ہے؟ اے عزیز سن، تو نے کیوں میری بات کو عبث لیا اور تو نے میرے خالص سونے کو کھوٹا جانا۔ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر سختی کروں، بلکہ تو مجھے احسان کرنے والوں میں سے پائے گا۔ ہاں خیال رکھو، میں پکے وعدے سے لکھتا ہوں کہ اگر تو میری بات کو قبول کر لے اور اپنے قبیلے کی مرضی کے خلاف کرے تو میں تجھے اپنی زمین اور جنگل میں سے بھی حصہ دے دوں گا۔ صرف وہ حبہ نامہ نہیں، جو زمین، جو پراپرٹی، جنگل، باغ میرا ہے اس میں سے بھی حصہ دے دوں گا۔ اس سبب سے ہمارے درمیان اختلاف اور نزاع ختم ہو جائے گا اور اللہ میرے قبیلے اور میرے عزیزوں کے دلوں کی اصلاح کر دے گا، اور تیری تمام آرزویں تمہاری مرضی کے مطابق پوری ہو جائیں گی، تیری غربت دور ہو جائے گی، بس تو کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا نہ کہ ہلاک ہونے والوں میں۔ حق بات حق ہی ہوتی ہے، اور میں حق کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ خط اپنے پورے خلوص دل سے لکھا ہے۔ بس اگر تو میری بات اور میرے بیان کو قبول کر لے تو یقیناً تو میرے ساتھ نیکی کرے گا۔ اب الفاظ بڑے غور طلب۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے معمور ہوا امام مہدی کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میری بات اور میرے بیان کو قبول کر لے تو یقیناً تو میرے ساتھ نیکی کرے گا۔ تو نیکی کرے گا جب ایک کم سن لڑکی، ایک بچپن میں، ابھی بچپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے والی ہے جو بچی 50 سال کے بابے کو اگر مل جائے گی تو ظاہری سی بات ہے نیکی ہی کرے گا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ نیکی کرے گا، امام مہدی کے اوپر تو نیکی کرے گا، اور تیری یہ نیکی اور مجھ پر احسان ہوگا۔ صرف نیکی نہیں ہوگی، یہ تو احسان ہوگا تیرا، میں تیرا شکر ادا کروں گا، شکریہ نہیں شکر ادا کروں گا، اور تیری درازی عمر کے لیے رحم کرنے والے خدا سے دعا کروں گا، اور میں اپنے وعدوں پر قائم رہوں گا، اور تیری بیٹی کو 2/3 زمین اپنی زمین سے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس سے بھی حصہ دوں گا، اور تمہاری جو حاجات ہوں گی ان کو پورا کروں گا، اور میں یقیناً صادقوں میں سے ہوں، اور تو ہرگز مجھ جیسا صلہ دینے والا، قریبیوں سے محبت کرنے والا اور رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو مشکلات میں مجھے مددگار پائے گا اور اپنا بوجھ اٹھانے والا پائے گا۔ اچھا جی، یہ ذرا یہ 4-5 چیزیں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت سی اپنی کوالٹیز بتانے جا رہے ہیں نا یہاں پر، کہ میں اس کو اپنی زمین میں سے 2/3 حصہ بھی دوں گا بیٹی کو، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے بھی، اور جتنی بھی تمہاری ضرورتیں ہیں ساری پوری کروں گا، اور کیسا ہوں گا؟
सिला देने वाला, यानी तुम जो नेकी और एहसान करोगे उसका मैं सिला दूंगा, और करीबियों से मोहब्बत करने वाला, और रिश्तेदारों के हकूक पूरे करने वाला, और मुश्किलात में मददगार। बस इनकार में अपना वक्त जाया ना कर और मेरी मोहब्बत को मत ठुकरा और शक करने वालों में से मत हो। हाँ, ये खत मैंने अपने रब के हुक्म से लिखा है, ना कि अपनी मर्जी से। अल्लाह जो मिर्जा कादियानी का था वो भी शायद कुछ गैरत के मामले में कम ही थे, क्योंकि उन्होंने मिर्जा कादियानी को इतना झुका दिया, इतना गिरा दिया उनकी हस्ती से, कि अब वो एक बेदीन शख्स को ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तेरा एहसान होगा, मेरे ऊपर तेरी नेकी होगी, और फिर इन नेकियों का सिला मैं भी तुम्हें जायदाद की शक्ल में दूंगा। और ये खत उनको उनका रब कह रहा है कि लिख दो, इस खत को अपने संदूक में संभाल कर रख, क्योंकि सच्चे और अमीन की तरफ से लिखा गया है। अल्लाह जानता है कि मैं इसमें सच्चा हूँ, और जो वादा मैंने किया है वो अल्लाह की तरफ से किया है। मैंने जो कुछ कहा अपनी मर्जी से नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने अपने इल्हाम से मुझसे कहलवाया। ये मेरे रब की तरफ से वसीयत थी जिसे मैंने पूरा कर दिया है। ना मुझे तुम्हारी और ना ही तुम्हारी बेटी की हाजत है। अब जरा गौर फरमाइए, शुरू में तो कह रहे हैं कि बच्ची दोगे तो मुझ पर नेकी करोगे, एहसान करोगे, और उसका मैं अच्छा सिला दूंगा। और आखिर में जाते जाते यानी दिमागी हालत और कैफियत देखिए कि एक तरफ तो वो तरले मिनते कर रहा है कि मुझ पे ये नेकी कर दो, खुदा का वास्ते ही अपनी बेटी दे दे मैनू, और आखिर में कह रहा है कि ना मुझे तुम्हारी और ना ही तुम्हारी बेटी की हाजत है। अल्लाह ने मुझ पर कोई तंगी नहीं रखी, और इसके अलावा बेशुमार औरतें हैं। बस मेरे इस खत को शक की नजर से मत देखो, मैंने इसे खालिस नसीहत से लिखा है और सिदक और सवाब की खातिर तहरीर किया है। झगड़ा छोड़ दे और अंजाम का इंतजार कर। अब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी मतलब की तरफ। हाँ, अगर मुकर्ररा मियाद गुजर जाए और मेरा सिद्क वाजिया ना हो तो मेरे गले में रस्सी डाल देना। अब ये जो मुकर्ररा मियाद का जिक्र हो रहा है ना, इसको आपने जहन में रखना है, क्योंकि आखिर तक अब हम इस मुकर्ररा मियाद का जिक्र करते रहेंगे। अब क्या कह रहे हैं जी, अगर मुकर्ररा मियाद गुजर जाए और मेरी सच्चाई वाजिया ना हो तो फिर इनके साथ करना क्या क्या है? इनके गले में रस्सी डाल देनी है, इनके पांव में बेड़ियां डाल देनी है, और फिर उनको ऐसा अजाब देना है जो इस जहान में किसी को ना दिया गया। तुम मुझसे मेरे रब की निशानियां मांगते थे, बस तुम्हारे लिए ये निशानी है कि वो मुनकरीब को करीब की जगह से पकड़ ले। आगे चल के फिर वही धमकियां शुरू हो रही हैं। शुरू में इनाम और इकराम, शुरू में घिघिया बज रही हैं कि जी मेरे साथ नेकी करो, मेरे साथ एहसान करो, एहसान का फिर मैं बदला भी दूंगा, और मैं कराबतदारों के साथ बहुत नेकी करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से पेश आऊंगा, रिश्तेदारों का हक अदा करने वाला हूं। अब देखते हैं आगे चल के कि रिश्तेदारों और कराबतदारों के कितने हकूक मिर्जा कादियानी ने अदा किए हैं। मिर्जा कादियानी साहब की इन सारी तहरीरों से हमें पता ही चलता है कि मोहम्मदी बेगम के साथ शादी करने के लिए वो किस कदर बेचैन, कि वो तरले करने पे उतर आए कि ये नेकी है, ये एहसान है कि तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर। लालच दे रही है, तो जब लालच देते हुए हब्बा का जिक्र करते हैं तो साथ ही अपनी प्रॉपर्टी में से 2/3 भी ऑफर कर दिया, जो कि शायद उनकी 3 बेगमात और उनकी औलाद के होते हुए शरई तौर पे जायज भी ना होता, मगर इतना बड़ा शेयर उनको ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर जमीन में से, जंगल में से, बाग में से हिस्सा देने को भी तैयार, और फिर उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करना चाह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं जी कि अगर तुम ये कर दो तो मुझ पे नेकी करोगे और एहसान करोगे। अच्छा भी, ये सब कुछ जब नहीं हुआ, जब इसके बाद भी इन अदर वर्ड्स घी सीधी उंगलियों से नहीं निकला, या मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की दाल नहीं गली, तो फिर उन्होंने क्या किया? मिर्जा कादियानी साहब के जो बेटा था, मैंने 2 बेटों का जिक्र किया था शुरू में, जो हुरमत बीबी की औलाद थे, फजल अहमद और सुल्तान अहमद, और मैंने कहा था कि आगे चल के इन दोनों का तज़किरा आएगा। तो मिर्जा कादियानी साहब के जो बेटे थे फजल अहमद, उनकी बेगम का नाम था इज्जत बीबी। इज्जत बीबी के वालिद थे मिर्जा अली शेर बेग। मिर्जा कादियानी ने अब उनको खत लिख डाला, और उनको खत क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया ना कि पूरे के पूरा फैमिली मैटर था, हर तरफ से खानदान आपस में जुड़ा हुआ था। अब ये मोहम्मदी बेगम के क्लोज रिलेटिव्स थे, यानी इज्जत बीबी और उनके वालिद, ये भी मोहम्मदी बेगम और उनके वालिद के क्लोज रिलेटिव्स थे। तो वो ये चाहते थे कि अगर डायरेक्टली वो मेरी बात नहीं सुन रहे तो क्यों ना मैं इनके रिश्तेदारों के जरिए इनको प्रेशराइज करवाऊं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करूं।
تو اب ہم ایک اور خط دیکھتے ہیں. اس خط کو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پھر اس کا متن پڑھتے ہیں. اچھا جی، یہ خط آپ کی اسکرین پہ غالباً نظر آ رہا ہوگا. اس کے اندر اب وہ کیا لکھ رہے ہیں، مقصد کیا تھا اس خط کا، آپ کو تھوڑا سا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ چونکہ وہ رشتے دار تھے تو رشتے داروں کے ذریعے پریشرائز کروانے اور دھمکیاں دلا کے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے تھے. اچھا، مجھے بڑی عجیب لگتی ہے یہ بات کہ آپ کا رب آپ کو بتا رہا ہے کہ انجام کار ایسا ہوگا، آخر کار ایسا ہوگا، سب روکے میں خود ہی دور کر دوں گا، تم مجھ پہ یقین رکھو، مجھ پہ شک نہ کرو، کسی شبے میں نہ پڑو. تو وہ مرزا قادیانی صاحب کیسے اپنے رب کے مامور تھے جنہیں اپنے رب پہ یقین آتا ہی نہیں تھا. کبھی خط لکھتے ہیں نور دین کو کہ اس کے بھائی کو لالچ دو، کبھی خط لکھتے ہیں احمد بیگ کو کہ بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، یہ نیکی کرو، میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں وہ دوں گا، نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا. اور اب پہنچ گئے ہیں کہاں؟ اپنے ہی بیٹے کے سسرال. اب ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح سے فرق نہ تھا. میں آپ کو ایک غریب تباہ اور نیک خیال آدمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی کتنی تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو بقول ان کے اسلام پہ ہے ہی نہیں. اور وہ ریفرنس بھی میں نے آپ کو سیرت المہدی سے دکھلایا جہاں انہوں نے کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ یہ لوگ دین سے منحرف تھے. اچھا جی، لیکن اس رشتے کی خاطر مرزا صاحب ایسے تمام لوگوں کو نیک خیال اور اسلام پہ قائم سمجھ رہے. لیکن اب جو خبر آپ کو سناتا ہوں آپ کو اس سے بہت رنج گزرے گا، مگر میں محض ان لوگوں سے تعلق چھوڑنا چاہتا ہوں جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے. قریبیوں سے میں بہت تعلق رکھتا ہوں، رشتے داروں سے میں بہت قرابت داری کرتا ہوں. یہ قرابت داری اب آہستہ آہستہ کھلنے لگی. آپ کو معلوم ہے کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی ہے. اب میں نے سنا ہے، جان کیوں نکل گئی، اب خط کیوں لکھا؟ اب میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورے میں ساتھ ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں، بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہیں. عیسائیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رسول کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے. اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے. کیا ارادہ کر لیا ہے؟ کہ اس کو خوار کیا جائے، ذلیل کیا جائے، روح سیاہ کیا جائے. یہ اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے ہیں اور اب مجھ کو بچانا اللہ کا کام ہے. تو ٹھیک ہے نا مرزا قادیانی صاحب، اگر اللہ کا کام ہے تو اللہ کو کرنے دیں، آپ کیوں اللہ کے بندوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ بہرحال یہ بات ان کو بھی سمجھ نہیں آئی اور آج تک ان کے پیروکاروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچائے گا. اچھا، اصل معاملہ یہ تھا، وہ جس اللہ کا نام لیتے تھے وہ اللہ تو ان کا تھا اور صرف انہی کا تھا، اور جو اللہ اس کائنات کا تھا اس کے وہ تھے نہیں، تو وہ کیسے ان کو بچاتے؟ تو یہی شک اور شبہ اور پریشانی کی وجہ سے پھر مرزا قادیانی کو لوگوں سے فیورز لینا پڑی. اچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بچائے گا مجھے، لیکن ترلے کس سے کر رہے ہیں؟ اچھا آگے دیکھیے جی، ترلے شروع ہو گئے. اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا؟ کیا میں چوڑا یا چمار تھا جو مجھ کو لڑکی دینا آر یا ننگ تھی؟ بلکہ وہ تو اب تک ہاں سے ہاں ملاتے رہے اور اپنے بھائی کے لیے مجھے چھوڑ دیا، اور اب اس لڑکی کے نکاح کے لیے سب ایک ہو گئے ہیں. یوں تو مجھے کسی لڑکی سے کیا غرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ جائے تو نیکی ہوگی، احسان ہوگا. اچھا، اب یوں تو مجھے کسی کی لڑکی سے کیا غرض، کہیں جائے، مگر یہ تو آزمایا گیا کہ جن کو میں خویش سمجھتا تھا اور جن کی لڑکی کے لیے چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو، وہ میری وارث ہو، وہی میرے خون کے پیاسے، وہی میری عزت کے پیاسے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خوار ہو اور اس کا روح سیاہ ہو. خدا بے نیاز ہے جسے چاہے روح سیاہ کرے، مگر اب وہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں. کیسے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، یہ آگ تو آپ کو پہلے لگی ہوئی تھی عشق کی، اب محمدی بیگم کا جب نکاح ہو جائے گا کسی اور جگہ پہ تو پھر آپ کی وہ آگ مزید بھڑک جائے گی. تو میں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت توڑو، خدا سے خوف کرو. کسی نے جواب نہ دیا، بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نے
आपकी बीवी से मुराद यहाँ कौन है? उनके बेटे की सासू माँ, ठीक है जी। बेटे की सास ने क्या कहा? जोश में आकर कहा कि हमारा क्या रिश्ता है, सिर्फ इज्जत बीबी नाम के लिए फजल अहमद के घर में है, बेशक वो तलाक दे दे, हम राजी हैं। यानी इनकी बेगम को पता था कि मिर्जा साहब का तरीकेकार ये है कि अगर हम अपनी उस भांजी भतीजी के रिश्ते में इनके लिए इनकी फेवर में कुछ नहीं करेंगे तो ये मेरी बेटी का तलाक दिलवा देंगे। ये वो पहले से जानती थी, तभी तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले ही नाम की उनके घर में है, बेशक वो तलाक दे दे, हम राजी हैं। और हम नहीं जानते कि ये शख्स क्या बला है, हम अपने भाई के खिलाफ मर्जी नहीं करेंगे, खिलाफ मर्जी नहीं करेंगे। यानी वो अपने भाई और अपनी भतीजी को सपोर्ट कर रही है। आगे देखिए कितने मजे के जुमले। ये शख्स कहीं मरता भी नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर नाक में दम कर रखा था मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने सारे रिश्तेदारों का, कि तंग आके कह रहे हैं कि मरदा भी नहीं तो मगरों लेंदा भी नहीं। फिर मैंने रजिस्ट्री कराकर आपकी बीवी साहब के नाम भी खत भेजा, मगर कोई जवाब ना आया, और बार बार कहा कि उससे हमारा क्या रिश्ता बाकी रह गया, जो चाहे करें, हम उसके लिए अपने ख्वाहिशों में से अपने भाइयों से जुदा नहीं हो सकते। अब वो फिर क्या कह रही हैं? मरता मरता रह गया, अभी मरा भी होता। ये बातें आपकी बीवी साहब की मुझे पहुंची हैं। आगे मिर्जा साहब ने ना 3 लफ्ज बड़े सच्चे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बेशक मैं नाचीज हूं, जलील हूं और खवार हूं। ठीक है जी, ये मामूर बिन अल्लाह क्या कह रहे हैं कि वो नाचीज भी है, जलील भी है और खवार भी है, मगर अल्लाह के हाथ में मेरी इज्जत है, जो चाहता है करता है। अब जब मैं ऐसा जलील हूं तो मेरे बेटे से ताल्लुक रखने की क्या हाजत है? लिहाजा मैंने उनकी खिदमत में खत लिख दिया है कि अगर आप अपने इरादे से बाज ना आवे और अपने भाई को इस निकाह से रोक ना दें, फिर जैसा कि आपकी खुद मंशा है, मेरा बेटा फजल अहमद भी आपकी लड़की को अपने निकाह में रख नहीं सकता। बल्कि एक तरफ वो एक जुमला देखकर एक गाना ज़हन में आ गया, वो क्या था उनका, अताउल्लाह ईसा खिलवी का, कि इधर डोली उठेगी उधर जनाजा उठेगा, कुछ इस टाइप का ही उन्होंने भी डायलॉग लिखा है कि एक तरफ मोहम्मदी बेगम का किसी शख्स से निकाह होगा तो दूसरी तरफ फजल अहमद आपकी लड़की को तलाक दे देगा। अच्छा जी, फजल अहमद साहब जो थे वो कौन थे? हुरमत बीवी, मिर्जा कादियानी की पहली बीवी के बेटे। उनको मिर्जा कादियानी साहब कह रहे हैं कि उनके जरिए तलाक आ जाएगी, और फिर अगर वो तलाक ना दे, जिसका कि उनको शक था कि अगर वो तलाक नहीं देगा तो मैं उसको आंख और लावारिस कर दूंगी, अपने बेटे पे भी जुल्म कर देंगे। वो जो कराबतदारी करने वाले थे, वो जो सिला रहमी करने वाले थे, आप उनकी करीबियों के साथ ताल्लुक देखिए, अपने ही बेटे को आग कर देंगे सिर्फ इस वजह से कि मिर्जा गुलाम कादियानी की एक नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो अपनी बेगम को तलाक ना दे। अच्छा जी, और अगर मेरे लिए अहमद बेग से मुकाबला करोगे, अब फिर आखिर में वही बात धमकाता है, कभी लालिश कभी धमकी कभी फिर लालिश, कि अगर मुकाबला करो तो क्या होगा, मैं बदिलो जान हाजिर हूं, और फजल अहमद को जो अब मेरे कब्जे में है हर तरह से दुरुस्त करके आपकी लड़की की आबादी के लिए कोशिश करूंगा। और फिर वही बात कि मेरा माल उनका माल होगा। मिर्जा कादियानी साहब, वो माल का 2/3 तो आप मोहम्मदी बेगम को दे देंगे, तो आपका माल इनका माल कैसे हुआ? फिर आपके पास तो सिर्फ 1/3 रह गया, बल्कि उसमें से भी आपने इनकी हाजत पूरी करनी है तो इनको क्या देंगे? खैर, आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो की होगी। लिहाजा मैं लिखता हूं आपको भी कि इस वक्त को संभाल ले, यानी ये जो मुश्किल वक्त मुझ पे आने वाला है, आप लोग मेरे अन्नदाता हैं, खुदारा संभाल लें, और अहमद बेग को पूरे जोर से खत लिखे के बाज आ जाएं और अपने घर के लोगों को ताकीद करें कि वो भाई को लड़ाई करके रोक लें। वैसे मैंने पहला नबी देखा है जो लड़ाई की ताकीद कर रहे हैं, वरना हमेशा कराबतदारों के साथ मोहब्बत, प्यार और खुलूस से पेश आने का जिक्र होता। वरना मुझे खुदा ताला की कसम है कि अब हमेशा के लिए ये तमाम रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। वाह, आप तो करीबियों के साथ बहुत अच्छे थे, सिला रहमी करने वाले थे, और अब आप रिश्ते नाते तोड़ देंगे। अगर फजल अहमद मेरा फर्जंद और वारिस बनना चाहता है
تو اسی حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو. ورنہ جہاں میں رخصت ہوا ایسا ہی سب ناطے رشتے بھی ٹوٹ گئے. یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں, میں نہیں جانتا کہ کہاں تک درست. اگر آپ یہی نہیں جانتے کہ یہ جو باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہیں یہ درست ہیں بھی یا نہیں, تو سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے والا کون ہوتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. بہرحال خود آپ اپنے دام میں صیاد آتا ہی چلا گیا. اب یہ جو مرزا علی شیر نے کو انہوں نے خط لکھا تھا نا, تو مرزا علی شیر صاحب بھی کون سا کم تھے, انہوں نے اس کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا بھائی لو بھائی ساڈے والوں تو جواب ہے, اب میں جواب لگاتی ہوں پھر اس کو پڑھ کے سناتی ہوں. جو اتنی تعریفیں کر رہے تھے نا ان کی کہ جی میں آپ کو بڑا اسلام پہ قائم پاتا ہوں, اب وہ آگے سے ان کو بڑا زبردست قسم کا جواب دینے جا رہے ہیں, بھرپور قسم کا, بہت ہی طنز و مزاح سے بھرپور خط ہے اور بڑی بھگو بھگو کے لگائی ہوئی. اخویم مرزا غلام احمد, السلام علیکم. گرامی نامہ پہنچا. غریب تباہ یا نیک جو کچھ بھی آپ تصور کریں آپ کی مہربانی ہے. ہاں مسلمان ضرور ہوں مگر آپ کی خود ساختہ نبوت کا قائل نہیں ہوں. اب مرزا قادیانی جن کو نیکوکار بتلا رہے ہیں, جن کو اسلام پہ قائم بتا رہے ہیں, غریب تباہ اور نیک خیال آدمی بتلا رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کی خود ساختہ نبوت کا قائل ہی نہیں ہوں, اور خدا سے دعا یہ کرتا ہوں کہ مجھے سلف صالحین کے طریقے پہ رکھے اور اسی پر میرا خاتمہ بالخیر کرے. باقی رہا تعلق چھوڑنے کا مسئلہ, تو بہترین تعلق خدا کا ہے وہ نہ چھوٹے, اور باقی اس عاجز مخلوق کا ہوا تو پھر کیا, اور نہ ہوا تو پھر کیا. اور احمد بے کے متعلق میں کر ہی کیا سکتا ہوں, وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان آدمی ہے, جو کچھ ہوا آپ کی طرف سے ہی ہوا. یعنی ساتھ ہی اس نے مورد الزام کس کو ٹھہرا دیا, مرزا غلام قادیانی صاحب کو, جن کو نہ وہ نبی مانتا ہے بلکہ ان کو ان کی خود ساختہ نبوت کو چیلنج کر رہا ہے. ان ادر ورڈز وہ اس کو مسلمان بھی نہیں مانتا, اور یہ جو خود کو مسلمان بتلا رہے ہیں اور احمد بیگ کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے, تو وہ سب کہہ کیوں رہے ہیں, کیونکہ وہ اصل میں مرزا قادیانی صاحب کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تو ہم نبی نہیں مانتے اور ہم البتہ مسلمان ہیں, تو آپ کا جو دعویٰ ہے وہ اسلام سے باہر ہے. ٹھیک ہے, کنکلیوڈ یہ کر رہے ہیں. اچھا جی آگے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی طرف سے ہوا, کیونکہ احمد بیگ تو سیدھا سادہ سا مسلمان, نہ آپ فضول ایمان کو گواتے اور الہام بانی کرتے, اور نہ مرنے کی دھمکیاں دیتے, اور نہ وہ کنارہ کش ہوتا. یعنی نہ آپ یہ فضول قسم کے معاملات گھڑتے, نہ اللہ کی طرف الہام منسوخ کرتے, نہ اس کو مرنے مرانے کی دھمکیاں دیتے, تو اس کو کیا شوق چڑھا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتا. یہ ٹھیک ہے کہ خواہش ہونے کی حیثیت سے آپ نے رشتہ طلب کیا, اب آگے بہت مزے کی بات کی, مگر آپ خیال فرمائیں کہ اگر آپ کی جگہ احمد بیگ ہو اور احمد بیگ کی جگہ آپ ہو, تو خدا لگتی کہنا کہ تم کن کن باتوں کا خیال کر کے رشتہ دو گے. اگر 50 سال کا خود ساختہ نبوت کا مدعی ہو, اسلام سے باہر ہو, بیماریوں کا مجموعہ ہو, تو خود سوچو کہ کون کون سی باتوں کا خیال کرو گے. اگر احمد بیگ سوال کرتا اور وہ مجمع المرائز ہونے کے علاوہ, اب یہ مجمع المرائز کس کو کہہ رہے ہیں, مرزا قادیانی کو, کہ بہت سے مرضوں کا مجموعہ ہے, وہ کہہ رہے کہ اگر احمد بیگ آپ کی جگہ ہوتا اور وہ مجمع المرائز ہوتا اور 50 سال سے زیادہ عمر کا ہوتا, اور اس پر وہ مسلمہ کذاب کے کان بھی کتر چکا ہوتا, تو کیا آپ رشتہ دیتے؟ واہ مرزا قادیانی صاحب, یہ ہے آپ کے وہ بہت ہی مخلص مسلمان, آپ کے بقول جو آپ کے اسلام پہ ہیں, جن کو آپ دین پر قائم مان رہے ہیں, وہ تو آپ کو مسلمہ کذاب بتلا رہے ہیں. آپ کو خط لکھتے وقت یوں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. لڑکیاں سبھی کے گھروں میں ہیں اور نظام عالم انہی باتوں سے قائم ہے. کچھ حرج نہیں اگر آپ طلاق دلوائیں گے. اب آپ اس باپ کا حوصلہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ طلاق دلوا دیں گے. آگے پھر ایک ٹونٹ کر رہے ہیں, اگر آپ طلاق دلوائیں گے تو یہ بھی
एक पैगंबरी की नई सुन्नत दुनिया पे कायम करके बदनामी का स्याह दाग मोल ले लेंगे। हाँ, यानी जैसे आप नबी हैं वैसी ही आपकी सुन्नत होगी, तो आप जो ये ज्यादती करेंगे एक और बदनामी का दाग आप पे लगेगा। बाकी रोटी तो खुदा उसको भी कहीं से दे ही देगा, करना सही खुश्क, मगर खुश्क बेहतर है जो पसीने की कमाई से पैदा की जाती है। और यहाँ उसने फिर आपको कुछ समझाने की कोशिश की है मिर्जा गुलाम कादियानी साहब कि कम से कम मेहनत की खून पसीने की कमाई तो खाएगी, आपके यहाँ बैठकर चंदों और मुफ्तखोरी की आदत तो नहीं होगी। अच्छा जी, आगे वो क्या कहते हैं कि मैं भाई अहमद बेग को लिख रहा हूं, बल्कि आपका खत भी इसके साथ शामिल कर दिया। आगे मर्जी उनकी है, सारा कुछ कह के फिर वो बता रहे हैं, लेकिन मर्जी फिर भी उनकी है। और बीवी का क्या हक है वो अपनी बेटी के लिए भाई की लड़की को, एक दायमुल मरीज आदमी को जो मराक से खुदाई तक पहुंच चुका हो, किस तरह लड़े। यानी अपनी बेगम के बारे में कह रहा है कि वो इतनी बेगैरत नहीं है कि वो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपने भाई की बेटी को एक दायमुल मरीज शख्स के साथ ब्याएगी जो मिराक का मरीज है और अपने मिराक के अंदर मुब्तला होकर खुदाई तक का दावा कर देगा। हाँ, अगर वो खुद मान ले तो मैं और मेरी बीवी हारिज ना होंगे, आप खुद उनको लिखे, मगर दुरुस्त और सख्त अल्फाज आपका कलम गिराने का आदी हो चुका है। और ये बात कादियानी कल्ट मानने को तैयार नहीं होता। अब ये कौन कह रहा है? उनका कुड़म कह रहा कि आपके कलम से हमेशा सख्त और दुरुस्त लफ्ज निकलते हैं, खुदारा वो ना करें, इससे जहां तक हो सके एहतराज करें और मिन्नत समाजत से काम ले तो शायद आपकी दाल गल जाए। अब देखिए जरा, मिर्जा अली शेर बेग साहब ने इस खत में मिर्जा कादियानी के किरदार को कितने अच्छे तरीके से, बल्कि मैं तो कहूंगी कि उनकी पूरी एक पिक्टोरियल, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे दी, एक तस्वीर खींच दी। ऐसे तो नहीं कहते ना कि घर का भेदी लंका ढाए, सब कुछ जानते थे। उन्होंने सारा कुछ लिख दिया कि उनकी नबूवत भी खुद साख्ता है, उनका दावा जो है वो मुसलमा कजाब की तरह है, बल्कि उससे भी बढ़कर है। वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो दुरुस्त और सख्त अल्फाज लिखते हैं, वो लोगों के साथ गलत किस्म की बातें करते हैं, ईमान को गंवाते हैं और इल्हाम बानी करते हैं। और फिर बहुत सी बीमारियों का मजमुआ भी है और मिराक के मरीज भी हैं और खुदाई तक के दावे पर पहुंच गए। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जब हो रही थी तो मिर्जा कादियानी साहब, मैंने कहा ना उस वक्त उनकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। वो खुद लिख रहे हैं ना कि वक्त बड़ा मुश्किल आ रहा था और आग लगा रहे थे लोग उनको, आग उनको लगने वाली थी क्योंकि मैं मोहम्मदी बेगम का निकाह तय हो चुका था। तो इन हालात में अब वो हाथ पांव, जब एक बंदा डूब रहा होता है तो वो बिल्कुल बेतरतीब हाथ पांव मारता है कि शायद कहीं से कोई सिरा ऐसा हाथ आ जाए कि मेरी जान बच जाए। तो मिर्जा कादियानी भी यही कर रहे थे, कभी किसी को खत लिख रहे थे, कभी किसी को खत लिख रहे थे। अब एक और खत है और आज के हमारे लेक्चर का 13वां हवाला भी है, ये भी मैं अब आपके सामने रख दूं। और ये खत उन्होंने किसको लिखा? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने 4 मई 1891 को ये खत लिखते हैं इज्जत बीबी की वालिदा को, अपनी कुड़मनी को, अपने बेटे की सास को। और इस खत में क्या लिखते हैं जी, मैं पहले शेयर कर दूं स्क्रीन तो फिर उसको पढ़ती। वही परेशानी वालदा इज्जत बीबी को मालूम हो कि मुझको खबर पहुंची है कि चंद रोज तक मोहम्मदी बेगम मिर्जा अहमद बेग की लड़की का निकाह होने वाला है। भैया आपके खुदा ने कहा अंजाम कार निकाह आपसे होगा, आपके खुदा ने कहा आखिरकार आपके हाथ आएगी। अच्छा जी, ये सब कुछ होने के बावजूद उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरे निकाह में आएगी। यही वजह है कि यही परेशानी लेकर अब वो इज्जत बीबी की वालदा के पास खत लेकर पहुंच गए हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं खुदा की कसम खा चुका हूं कि इस निकाह से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा और कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो भाई वो आप पहले भी बता चुके, बाप को भी बता चुके, और जाहिर है बाप ने माँ को पहले ही बता रखा होगा, लेकिन फिर भी आप तमाम हुज्जत कर रहे हैं, आप एक और कोशिशें नातमाम कर रहे हैं। और कहते क्या है, इसलिए नसीहत की राह से लिखता हूं कि अपने भाई मिर्जा अहमद बेग को समझाकर ये इरादा मौकूफ करवाओ। कौन सा इरादा? मोहम्मदी बेगम के निकाह का इरादा। और जिस तरह तुम समझा सकती हो उसको समझा दो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? आज मैंने मौलवी नूरदीन साहब और फजल अहमद को खत लिख दिया है कि अगर तुम इस इरादे से बाज ना आओ तो फजल अहमद इज्जत बीबी के लिए तलाकनामा लिख कर भेज दे, और अगर फजल अहमद तलाकनामा लिखने में उजर करे
تو اس کو آگ کر دیا اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جائے اور ایک پیسہ وراثت کا اس کو نہ ملے، سو امید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر آپ کی اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا، جس کا مضمون یہ ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی بیگم کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آوے تو پھر اسی روز سے جو محمدی کا کسی اور سے نکاح ہو جائے، عزت بی بی کو 3 طلاقیں۔ تو اس طرح پر لکھنے سے اس طرف محمدی بیگم کا کسی دوسرے سے نکاح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی پر فضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی، سو یہ شرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ کی قسم اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں، اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو آگ کر دوں گا اور پھر وہ میری وراثت سے ایک دانہ نہیں پا سکتا، اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجھا لو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے عزت بی بی کی بہتری کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہ رہا تھا اور میری کوشش میں سب نیک بات ہو جاتی، مگر آدمی پر تقدیر غالب ہے۔ یاد رہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں لکھی، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، جس دن نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح باقی نہیں رہے گا۔ اچھا جی، یہ خط بھی آپ نے دیکھ لیا۔ خط کیا تھا؟ مجموعہ دھمکیاں تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جو مرزا امام دین جو کہ مرزا قادیانی کا چچا زاد بھائی بھی تھا، یہ دراصل محمدی بیگم کا ماموں تھا، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور مرزا بشیر احمد احمد کی روایت کے مطابق یہ جو احمد بیگ تھا وہ ان کے تابع بھی تھا، بلکہ ان کے زیر اثر ہو کر انہی کے اشاروں پر چلتا بھی تھا۔ تو مرزا قادیانی نے اسی لیے محمدی بیگم سے شادی کرنے کے لیے ان سب سے خط و کتابت کی۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک اور حوالہ سیرت المہدی کا لگانے جا رہی ہوں۔ پہلے میں حوالہ شیئر کر دوں پھر اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177۔ بیان کیا مجھ سے عبداللہ سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب جلندھر جا کر قریباً 1 ماہ ٹھہرے تھے، اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے حقیقی ماموں نے محمدی بیگم سے حضرت صاحب سے رشتہ کرانے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا، اور ابھی محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا ماموں جلندھر اور ہوشیار پور کے درمیان یکے میں آیا جایا کرتا تھا اور حضرت صاحب سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا۔ کس لیے؟ محمدی بیگم کے ساتھ شادی کروانے کے لیے۔ اچھا، اب یہ بھی آگے لکھتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کے ساتھ محمدی بیگم کا بڑا بھائی بھی شریک تھا۔ 177 پیج پہ لکھتے ہیں کہ وہ جو ماموں تھا وہ بدنیت تھا، کچھ پیسے اڑانا چاہتا تھا مرزا قادیانی سے، اور اس کے سارے معاملے میں محمدی بیگم کا بھائی بھی شریک ہو گیا تھا، وہی بھائی جس کو یہ لالچیں دے رہے تھے۔ تو دیکھا جائے تو ایمان خرید رہے تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پیسے دے کر لوگوں کا۔ اچھا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو خود کو اسلام کے امام بتلاتے اور صحیح اسلام ان کے پاس تھا بقول ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں رشوت لینے اور دینے والے کے متعلق بڑا کلیئرلی فرما دیا تھا کہ دونوں آگ میں جائیں گے، دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حوالہ جو میں آپ کے سامنے اب پیش کر رہی ہوں یہ ہے جی روحانی خزائن جلد نمبر 12 کا حوالہ، صفحہ نمبر 27۔ اب ایک مرتبہ پھر ان کے گھر سے ہی ہمیں ایک اور شہادت ملنے جا رہی ہے۔ اچھا جی، مرزا قادیانی صاحب جو کوشش کرتے تھے کہ پہلے ایک کام کا ارادہ فرماتے تھے، پھر اس کو اللہ کے طرف سے الہام گھڑ کے بتاتے تھے، اور پھر اس کے بعد انعام، رشوت، لالچ، پیسے، ان سب چیزوں سے خریدنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر جب یہ سارا کام نہیں کر پاتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ بدماشی پہ اتر آتے تھے، اور جب وہ بدماشی پہ اترتے تھے تو پھر دھمکیاں لگاتے تھے، اور کوئی بھی نیک انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو حوالہ ہے یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہم ایسے مرشد کو اور ایسے مرید کو کتوں سے بدتر
اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں، جو اپنے گھر سے پیشن گویاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے ان کے پورے ہونے کی کوشش کرے اور کروائے۔ یہ ہم نہیں کہتے، مرزا غلام احمد قادیانی جی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ساری کی ساری چیزیں ناظرین کرام آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، ابھی تک اس میں آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہو کہ محمدی بیگم سے شادی کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد سے لے کر جو بھی اقدامات مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کرتے چلے آئے ہیں، اس میں لالچ کا بھی ہاتھ تھا، اس میں گنڈا گردی کا بھی ہاتھ تھا، اس میں بدماشی اور دھونس کا بھی ہاتھ تھا، اس میں ایموشنل بلیک میلنگ بھی تھی، اس میں سوشل بائیکاٹنگ بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ وہی ناپاک خیالات ہیں اور یہ وہی مکر اور فریب ہے جو وہ اپنے اس گھڑے ہوئے الہام کو پورا کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ تو ایسے شخص کے لیے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ایسا مرشد بھی اور اس کے مرید بھی کتوں سے بدتر ہیں اور نہایت ناپاک زندگی والے ہیں۔ تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں، ہم نہیں کہتے، مرزا قادیانی جی کہتے۔ اچھا، مرزا قادیانی صاحب کے ایک بیٹے کا ذکر ہم پہلے کر چکے۔ مرزا قادیانی صاحب کو یہ شک تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں پہلی بیوی سے، فضل احمد اور سلطان احمد، وہ محمدی بیگم سے اپنے باپ کے نکاح والے معاملے میں ان کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ چونکہ مرزا، اچھا وہ ان کا خیال بھی صحیح تھا، جب وہ پھجے کی ماں کہلاتی تھی ان کی والدہ، اور جب ان کی والدہ کا حال یہ تھا کہ وہ شروع سے ایسے تھی جیسے ان کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، جیسے ان کے سر پہ شوہر کا سایہ ہی نہیں ہے، اور مرزا غلام قادیانی کی بقول سیرت المہدی کی روایات کے ان کے ساتھ تعلقات بھی ایسے ہی تھے جیسے کہ وہ ایک سائڈ پر بس ایک چیز کی طرح پڑی تھی، نہ ان کے حقوق پورے کیے جاتے تھے، نہ ان کے اخراجات صحیح طریقے سے پورے کیے جاتے تھے، نہ ان کی ضروریات پوری کی جاتی تھی، تو پھر ایسی اولاد اپنے باپ کا ساتھ آخر دے گی بھی کیوں؟ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ لوگ بھی اپنے باپ کے ان خود ساختہ دعووں کے حق میں نہیں تھے، تو پھر ایسے شخص کو وہ کیسے سپورٹ کر سکتے؟ اور مرزا قادیانی صاحب کی یہ تمام خدشات بالکل درست تھے، لیکن پھر بھی مرزا صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ میں اشتہار دے کر بھی ان کو دھمکا دوں، تاکہ اگر وہ کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں۔ اور ایسا اشتہار انہوں نے پھر دیا، مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 1، صفحہ 186 اور 87، حوالہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اب یہاں پہ بھی پھر وہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ سازش نے ایک دینی خصومت کے پیش آنے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبے کے وقت اپنے قریبی مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلا کی نسبت بحکم و الہام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی سازش کے نکاح میں آئے گی، خواہ پہلے باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لائے۔ اچھا، یہ ساری بات کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اب باعث تحریر اشتہار حاضہ یہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمد نام، جو نائب تحصیلدار لاہور میں ہے، اور اس کی تائی صاحبہ جنہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہے کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے۔ یہ وہی خود بدھ ہے جی کہ عید کے بعد نکاح رکھا گیا ہے، کبھی بیٹے کو دھمکی دے رہے ہیں، کبھی بہو کو دھمکی دے رہے ہیں، کہیں میں محمدی بیگم کے والد کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ اوروں کی طرح سے مخالفانہ کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی؟ امر ربی تھا اور وہی اس کو اپنے فضل و کرم سے ظہور میں لاتا، مگر اس کام کے مدار المہام وہ لوگ ہو گئے جن پر اسے عاجز کی اطاعت فرض تھی، اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاکیدی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائے، ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا اور بکلی مجھ سے بیزاری ظاہر کی۔ اگر ان کی طرف سے ایک تیز تلوار کا بھی مجھے زخم پہنچتا تو میں صبر کرتا، لیکن انہوں نے دینی مخالفت کر دی۔ محمدی بیگم سے شادی دینی معاملہ بن گیا، اور محمدی بیگم سے شادی میں اگر وہ لوگ
خاندان کا ساتھ دے رہے ہیں تو دینی مخالفت ہو، اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور عمدن چاہا کہ سخت ذلیل کیا جاؤں۔ سلطان احمد ان دو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا۔ اول یہ کہ اس نے رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرنا چاہی۔ میں یاد دہانی کراتی چلوں کہ وہ سب لوگ اسلام پر قائم تھے، صرف مرزا غلام قادیانی اپنی خود ساختہ نبوت کے زوم میں بہت دور جا پڑے تھے، ورنہ ان کے خاندان کے یہ سب لوگ جن کو کہ وہ دین پر قائم دائم بھی بتلا رہا تھا، وہ لوگ اصل میں اسلام پر قائم تھے۔ تو یہ جو الزام ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرنا چاہی، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط۔ بہرحال کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے دین کی مخالفت کرنی چاہیے اور چاہا کہ دین اسلام پر مخالفوں کا حملہ ہو۔ یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی اس امید پر کہ جھوٹے ہو جائیں گے اور دین کی حد تک ہوگی اور مخالفوں کی فتح۔ اس نے اپنی طرف سے مخالفانہ تلوار چلانے میں کچھ فرق نہ کیا، اور اس نادان نے نہ سمجھا کہ خداوند قدیر اور غیور اس دین کا حامی ہے اور اس عاجز کا بھی حامی ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر سارا جہاں مجھے برباد کرنا چاہے تو وہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے مجھے تھام لے گا، کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم، سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناچیز قرار دیا اور میری مخالفت پہ کمر باندھی اور قولی اور فعلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچایا اور میرے دینی مخالفوں کو مدد دی۔ وہ آپ کے دینی مخالف جن کو کہ آپ نے خود کہا کہ وہ دین پر قائم ہیں، نیک تباہ ہے، بزرگ ہیں، وہ تو صرف انہی کا ساتھ دے رہے ہیں جی، نیک تباہ دیندار بزرگوں کا۔ چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع کیا، اپنے خدا کا تعلق بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی، اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ جبکہ انہوں نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ رکھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے، اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیوند رکھنے میں معصیت نہ ہو۔ لہذا آج کی تاریخ کہ 2 مئی 1991 ہے، عوام اور خواص پر بذریعہ اشتہار ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس ارادے سے باز نہ آئے اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناطے اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا، اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد آق اور محروم العرش ہوگا، اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔ اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بھانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن سے جو اس کو نکاح کی خبر ہو طلاق نہ دے دے، تو پھر وہ بھی آق اور محروم العرش ہوگا، اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا، اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی اور قرابت و ہمدردی دور ہو جائے گی، اور کسی نیکی بدی رنج راحت شادی ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی۔ اب یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے کہ نارمل کورس آف ڈیوریشن آف ٹائم میں میاں بیوی، بچے، اولاد، والدین فوری طور پہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا باپ ہمارے ساتھ جینا مرنا ختم کرنے لگا۔ یہ جو جینے مرنے کی دھمکی ہوتی ہے نا جناب، یہ انسانوں کو سوشل بائیکاٹ جو ملتا ہے، اس سے سارے لوگ ایک انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے۔ تو یہ جو مرزا قادیانی صاحب کو آگ لگنے لگی تھی محمدی بیگم کے نکاح کی وجہ سے، اس کو روکنے کی ایک اور کوشش ناتمام تھی جو انہوں نے اشتہار کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کو آگ اور طلاق کی دھمکی دی۔ اچھا جی، اب اس سے بھی تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ سیرت المہدی کا ایک اور حوالہ ہے ہمارے پاس۔ آج حوالوں کی بھرمار ہے کیونکہ ابھی یہ صرف 17 حوالہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، تقریباً 32 حوالے ہیں۔ بہت ضروری تھا کہ اس پیشن گوئی پہ ایک تفصیلی لیکچر ہوتا تاکہ بہت سی شکوک و شبہات جو قادیانی کلٹ کی طرف سے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان شکوک و شبہات کا ازالہ اس طرف سے ہونا ضروری ہے، نہ صرف اس لیے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ان کے جھانسے میں نہ آئے، بلکہ اس لیے بھی کہ جو معصوم احمدی بہن بھائی اس کلٹ میں اب تک پھنسے ہوئے ہیں، جو اب تک ان کی چند ایک بے پر کی اڑائی ہوئی باتوں کی وجہ سے مرزا قادیانی صاحب سے انتہائی امپریسڈ ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی پیشن گوئیاں در حقیقت پوری ہوئی تھی، کاش کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ جی، حوالہ ہے سیرت المہدی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 26۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے۔ اب یہ والدہ صاحبہ کون ہے؟ سیرت المہدی لکھنے والے ہیں مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب،
जो मिर्जा कादियानी के बेटे हैं, जिनको उन्होंने नाउजुबिल्ला कमरुल अंबिया का खिताब भी दिया, और उनकी वालदा साहिबा हैं नुसरत जहां बेगम साहिबा, जो रेलवे स्टेशन पे बेपर्दा फिरने की आदी थी। उन्होंने बयान किया कि जब मोहम्मदी बेगम की शादी दूसरी जगह हो गई और कादियान के तमाम रिश्तेदारों ने हजरत साहब की सख्त मुखालफत की और खिलाफ कोशिश करते रहे, और सब ने अहमद बेग वालिद मोहम्मदी बेगम का साथ दिया और खुद कोशिश करके लड़की की शादी दूसरी जगह करा दी, तो हजरत साहब ने मिर्जा सुल्तान अहमद और मिर्जा फजल अहमद दोनों को अलग अलग खत लिखा कि इन सब लोगों ने मेरी सख्त मुखालफत की है, अब उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा और उनके साथ अब हमारी कब्रें भी इकट्ठी नहीं हो सकती, लिहाजा अब तुम अपना आखिरी फैसला करो, अगर तुमने मेरे साथ ताल्लुक रखना है तो फिर उनसे कतई ताल्लुक करना होगा, और अगर उनसे ताल्लुक रखना है तो फिर मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रह सकता, मैं उस सूरत में तुमको आग करता हूँ। वालदा साहिबा ने फरमाया, मिर्जा सुल्तान अहमद का जवाब आया कि मुझ पर ताई साहिबा के एहसानात हैं, मैं उनसे कतई ताल्लुक नहीं कर सकता। मगर मिर्जा फजल अहमद ने लिखा कि मेरा तो आपके साथ ही ताल्लुक है, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हजरत साहब ने जवाब दिया कि अगर ये दुरुस्त है तो अपनी बीवी बिनते मिर्जा अली शेर को, जो सख्त मुखालिफ थी और मिर्जा अहमद बेग की भांजी थी, तलाक दे दो। मिर्जा फजल अहमद ने फौरन तलाकनामा लिखकर हजरत साहब के पास रवाना कर दिया। वालदा साहिबा फरमाती हैं कि फिर फजल अहमद बाहर से आकर हमारे पास ही ठहरता था, मगर अपनी दूसरी बीवी की फितरा परवाजी से आखिर फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर जा मिला। अब अंजाम कार क्या हुआ? मोहम्मदी बेगम का निकाह हुआ। मोहम्मदी बेगम के निकाह की तरतीब में जिन जिन लोगों का हाथ था, उन पे मिर्जा कादियानी का अताब नाजिल होना शुरू हो गया। सुल्तान अहमद ने उनका साथ नहीं दिया तो उस बेटे को आग कर दिया। फजल अहमद ने साथ दिया तो उस बेचारे को तलाक दिलवा दी। ये है मिर्जा कादियानी साहब की कराबतदारी, ये है उनका करीबियों से ताल्लुक, ये है उनकी सिलाए रहमी। अच्छा जी, अब सीरतुल मेहदी के सफा 30 पर एक बहुत ही खूबसूरत हवाला है, उसका जिक्र करते चलते हैं। ये है जी सीरतुल मेहदी, हिस्सा अव्वल, सफा 30, रवायत 41। बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहिबा ने कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अवाइल से ही मिर्जा फजल अहमद की वालदा से, जिनको लोग आमतौर पे खज्जेदी माँ कहा करते थे, बेताल्लुकी सी थी। ये रवायत आपके सामने पेश करने के बहुत से मकासद हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि आपको ये बतला दिया जाए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदी बेगम वाले मामले ही की वजह से नहीं, उससे पहले भी अपनी ही बेगम के साथ बेताल्लुकी और बेरगबती रखते थे। अच्छा, वजह क्या थी जी? कि हजरत साहब के रिश्तेदारों को दीन से बेरगबती थी और उनकी तरफ मिलान था और उसी रंग में रंगीन थे, इसलिए हजरत मसीह मऊद ने उनसे मुबाशरत तय कर दी थी। हाँ, अखराजात वगैरह दिया करते थे। और फिर वालदा साहिबा ने फरमाया कि मेरी शादी के बाद उन्होंने उनको कहला भेजा कि आज तक तो जिस तरह होता रहा, अब मैंने दूसरी शादी कर ली है, अब अगर मैं दोनों में बराबरी नहीं रखूंगा तो गुनाहगार हूँ। अब या तो तुम मुझसे तलाक ले लो या अपने हकूक छोड़ दो, मैं तुमको खर्च दिए जाऊंगा। उन्होंने कहला भेजा कि अब मैं बुढ़ापे में क्या तलाक लूंगी, बस मुझे खर्च मिलता रहे, मैं अपने हकूक छोड़ती हूँ। वालदा साहिबा फरमाती है, चुनाचे ऐसा ही होता रहा। अब ये आगे मोहम्मदी बेगम का सवाल उठने लगा। उससे पहले भी क्या होता रहा कि वो एक घर में पड़ी हुई, कोने में पड़ी एक चीज की तरह थी, उनकी हैसियत उनकी बीवी की पहले भी नहीं थी। हत्ता कि मोहम्मदी बेगम का सवाल उठा और आपके रिश्तेदारों ने मुखालिफत करके मोहम्मदी बेगम का निकाह दूसरी जगह करवा दिया और फजल अहमद की वालदा ने उनसे कतई ताल्लुक ना किया बल्कि उनके साथ रही, तब हजरत साहब ने उनको तलाक दे दी। खाकसार अर्ज करता है कि हजरत साहब का ये तलाक देना आपके उस इश्तिहार के मुताबिक था जो आपने 2 मई 1891 को शाया किया था और जिसकी सुर्खी थी, इश्तिहार नुसरत दीन और कतई ताल्लुक अज अकारब मुखालिफे दीन। अब ये इश्तिहार क्यों छापा गया, जबकि इससे पहले तक मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के नजदीक ये तमाम लोग दीनदार भी थे, बुजुर्ग भी थे
نیک طبع بھی تھے، غریب طبع بھی تھے. تو یہ ساری ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اب محمدی بیگم کا نکاح طے ہوا اور کرا دیا گیا. تو اس وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کاوٹ یہ نکالی کہ بیٹوں کو تو آگ کیا سو کیا، بیگم کو بھی طلاق دے دی. وہ بیگم جو بیچاری ایک بے ضرر سے سامان کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑی. اس میں ابھی جو اشتہار کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احمد اور ان کی والدہ اس عمر میں مخالفانہ کوشش سے الگ نہ ہوئے تو ان کی طرف سے سلطان احمد آنکھ اور محروم العرش ہوں گے اور ان کی والدہ کو طلاق ہوگی. والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ فضل احمد نے اس وقت اپنے آپ کو آگ ہونے سے بچا لیا. اس وقت تو بچا لیا لیکن بعد کے حالات ان کے خلاف رہے. اب مرزا صاحب کا یہ جو طلاق دینا تھا، کیا یہ قریبیوں سے تعلق اور صلہ رحمی کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا اپنے کسی دوسرے عزیز کی کسی سچ میں حق میں ساتھ دینا اس امر پہ مجبور کر گیا مرزا غلام قادیانی کو کہ انہوں نے بیگم کو طلاق ہی دے ڈالی؟ کیا یہ شرعی طور پر درست تھا؟ مرزا قادیانی صاحب اب جن کو بے دین قرار دے رہے ہیں وہی لوگ ان کے نزدیک نہایت دیندار، نیک طبع اور غریب طبع، اور ان لوگوں کا ساتھ دینے پر انہوں نے اپنی بیگم کو بھی طلاق دی. تو یہ سارا جو معاملہ ہوا، مرزا قادیانی کے دونوں بیٹوں نے ان کی مخالفت کی، اور بلکہ جو محمدی بیگم اور باقی فیملی تھی چونکہ وہ حق پر کھڑے تھے ان کا ساتھ بھی دیا. تو اب ایک بات مجھے یہاں پہ احمدی کلٹ کے لوگ بتا دیں، یہ جو مرزا قادیانی کے دونوں بیٹے تھے وہ نہ مرزا قادیانی کے دین میں ان کے حق میں تھے اور نہ دنیا میں، یعنی مرزا قادیانی کے سخت ترین مخالفین میں شامل. تو مرزا قادیانی نے جو ایک حوالہ پیش کیا ہوا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 5 پہ، جہاں وہ لکھتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے معرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، یعنی تمام لوگ جو مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے معرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دعوت کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر مرزا قادیانی کو قبول کرتے ہیں، ان سے تو وہ بڑے خوش ہیں. مگر آگے وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، مگر ذریت البغایا، جس کا ترجمہ خود انہی کی کتابوں میں مل جاتا ہے، نسل بدکاراں، بدکار عورتوں کی اولاد، بدکار عورتوں کی نسل، اور ایک جگہ پر کنجریوں کی اولاد. اب مجھے بتائیے احمدیہ کلٹ کے لوگ کہ مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کے بارے میں کیا یہ فتویٰ لاگو ہوگا؟ کیونکہ نہ وہ مرزا قادیانی کو دین میں نہ دنیا میں محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، نہ ہی وہ ان کی کتابوں کو مان رہے ہیں، نہ وہ ان کے معرف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ وہ مرزا قادیانی کی دعوت کی تصدیق کر رہے ہیں، اور نہ ہی مرزا قادیانی کو بحیثیت نبی، بحیثیت مامور، بلکہ بحیثیت باپ قبول کر رہے ہیں. تو کیا اب ہم ان پہ ذرت البغایا کا فتویٰ لگائیں گے؟ اب یہ سوال کا جواب ہے دیں گے قادیانی کلٹ کے میرے وہ بہن بھائی جو ابھی تک وہاں پر بیٹھے ہیں اور ابھی تک مرزا صاحب کو دیندار مان رہے ہیں، پارسا مان رہے ہیں. اچھا جی، مرزا قادیانی صاحب نے محمدی بیگم کے خامن کی موت کی جب پیش گوئی کی تو ایک جلد نمبر 6 کا حوالہ میں لگاتی ہوں تاکہ اس کے الفاظ پہ ہم ذرا غور کریں اور تھوڑی سی بحث بھی کر لیں.